دیکھیے مثال کے طور پر بہت لوگ کہیں گے بھائی درود شریف پڑھنا منع ہے. چند مواقع یہ ہیں، مثلا باتھ روم میں درود شریف نہیں پڑھا جائے، گندی جگہ پر درود شریف نہیں پڑھا جائے، نماز جب پڑھنے کھڑے ہوں تو قیام میں درود شریف نہیں پڑھا جائے، اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اتحیات سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا جائے. بلکہ ایک مفتاب قول یہ ہے کہ جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت سے پہلے درود شریف پڑھا جائے. تو یہ جگہیں ممانعت کی، جہاں دعا پڑھنی وہاں دعا پڑھیں، جہاں قرات کرنی وہاں قرات کریں، جہاں سورہ فاتحہ پڑھنی سورہ فاتحہ پڑھیں، جہاں اتحیات پڑھنی اتحیات پڑھنے. ان مواقع جو ہیں ان پر درود شریف پڑھنا منع. اور اسی طریقے سے احتیاط برتیں کہ ناپاکی کی حالت میں درود شریف نہ پڑھا جائے، لیکن کوئی پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا بھی جائز. یعنی کوئی آدمی ناپاک ہو، جیسے چھینک آئے الحمدللہ کہہ دے، یا چھینک کا جواب دے دے، یا سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ. تو یہ چونکہ قرآن مجید کی قرات میں نہیں آتے، اس لیے حمدیہ کلمات کہنے میں حرج نہیں، اور اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے میں بھی حرج نہیں. ایک علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر کچھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہو ہر شن کہ وہ ناپاکی میں جائے، مگر وہ اس کے لیے تیمم کر لے غسل کا، تاکہ جتنی دیر وہ زمین پر رہے، وہ بھی ایک عذاب ہے، زمین بد دعا کرتی ناپاک آدمی کے لیے، تو تیمم کر لے اور درود شریف یا حمد و ثنا پڑھے تو سلام علیکم وعلیکم السلام کہے. تو یہ اس طریقے سے کرنا اس سے بہتر ہے. ورنہ ان مواقع پر جو میں نے بتایا وہاں درود شریف پڑھنا منع، بلکہ بے شمار ایسے مواقع جس کی ایک بہت لمبی فہرست بیان کی جا سکتی ہے، یہاں درود نہ پڑھا جائے. اس کے بعد ہر نیک کام میں درود پڑھا جائے، ہر نیک کام میں درود پڑھا جائے. بلکہ علماء نے لکھا ان پڑھ قسم کے لوگ جب حج کرتے وہ دعائیں نہیں پڑھ پاتے، حج کی نہ پڑھنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہماری اصلاح فرمائے. نماز تک لوگوں کو نہیں آتی، بہت قیامت ہے نا. تو درود حج کرنے تو چلے گئے، دعائیں نہیں آتی، اب کیا کرے؟ فرماتے سب سے بہترین دعا یہ ہے طواف کرے تو بھی درود شریف پڑھے، حجر اسود کو چومے تب بھی درود پڑھے، صفا مروہ کی سعی کرے تب بھی درود شریف پڑھے. بلکہ مطلق حدیث میں فرمایا ہر نیک کام کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا کہیں سنت ہے اور کہیں مستحب ہے.